السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تحسین اللہ۔ محترم بھائی دوستوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ کے ساتھ قطر کے ویزوں کے حوالے سے اہم انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ قطر وزٹ ویزوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ پچھلے تقریباً 10 دنوں سے وزٹ ویزوں کے حوالے سے بہت سوالات لوگ پوچھتے ہیں، بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بن جائے، کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزٹ ویزے قطر کے لیے ابھی فی الحال بند ہے۔ وزٹ ویزے ابھی تک نہیں کھلے، چاہے آن ارائیول وزٹ ویزا ہو، چاہے فیملی وزٹ ویزا ہو، وہ سارے وزٹ ویزے ابھی تک بند ہے۔ آفیشیلی اس کا کچھ اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوا کہ ویزے کھلے ہیں۔ تو آپ سب کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ قطر کے لیے وزٹ ویزا فی الحال بند ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ورک ویزا ہے، امپلائمنٹ ویزا ہے، وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے دسمبر کے مہینے میں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قطر ورک ویزا کھلا ہے کہ نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں پھر سے کہ قطر کا ورک ویزا اوپن ہے۔ تو اب آتے ہیں وزٹ ویزے کی طرف۔ وزٹ ویزے کے حوالے سے لوگوں کے اور بھی سوالات ہیں، جو کہ میرے خیال میں جتنے بھی قطر آنے کے خواہش مند ہیں، چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو، مطلب ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، تو ان سب جگہوں پہ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے۔ تو جن تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے، یہ میسج پہنچ جاتا ہے، تو یہ آپ کنسیڈر کے لیے سب کے لیے ہے۔ لیکن میں اس میں کچھ کہوں گا کہ کچھ 6 ممالک جو ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، فلپین اور سری لنکا، ان کے لیے تھوڑا سا رول آج کل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے لیے کرنٹائن لازم ہونا پڑے گا۔ جب یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے کرنٹائن ہونا پڑے گا۔ تو ہمارا ٹاپک وزٹ ویزوں کے حوالے سے ہے، تو چلتے وزٹ ویزوں کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ، بہت سے بھائی، بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ، انجینئرز ہو یا سکلڈ جو لوگ ہیں، میسن ہے، لیبر ہے، مکینک ہے، وہ سب پوچھتے ہیں کہ ہم اگر قطر آ جائے وزٹ ویزا پہ اور اس کے بعد وہاں پہ ہم اپنے لیے جاب ڈھونڈے تو ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اکثر یہ لوگ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ دبئی وغیرہ UAE میں جو قانون ہے اس کے مطابق جس بندے کو وہاں پہ جاب ملتی ہے، اگر وہ وزٹ ویزے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ٹرانسفر کرا سکتا ہے، ورک ویزے میں ٹرانسفر کرا کے ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں اور اس کو ادھر کام مل جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی بات ہے قطر کی، تو قطر کا سسٹم تھوڑا مختلف ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان سے جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ لوگ جب دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا میڈیکل اور فنگر پرنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو اقامہ ملتا ہے یا ID جو ہوتا ہے، جس طرح قطر ID ہے، ٹھیک ہے، بطاقہ کون بولتا ہے، کون اقامہ بولتا ہے، لیکن UAE کا ID الگ ہوتا ہے، سعودی کا الگ ہے، قطر ID الگ ہے۔ تو اس کو ہم اپنے زبان میں نارمل اقامہ یا بطاقہ بولتے، تو وہ ادھر میڈیکل ہونے کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ قطر میں تھوڑا سسٹم مختلف ہے۔ قطر نے ان 6 ممالک کے لیے جو میں نے بھی نام لیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور فلپائن جو ہے، اس کے لیے قطر نے وہاں پہ، یعنی پاکستان کی میں بات کروں تو پاکستان کے اندر قطر ویزا سنٹر قائم کیے ہیں، جو کہ صرف ایک پشاور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے اور ایک کراچی میں ہے۔ قطر ویزا سنٹر اسلام آباد میں اور کراچی میں۔ تو جو لوگ قطر آنا چاہتے ہیں ورک ویزے پہ، اس کو وہاں پہ میڈیکل کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔
हमारा टॉपिक असल में विज़िट वीज़े का है, लेकिन मैं इसलिए इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो जिन लोगों का मेडिकल पाकिस्तान में हो गया, पास हो गया, सिर्फ कतर वीज़ा सेंटर में, ये बात आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि कतर के लिए मेडिकल सिर्फ और सिर्फ कतर वीज़ा सेंटर, सिर्फ 2 जगहों पे होता है, इस्लामाबाद और कराची। कतर वीज़ा सेंटर, कतर मेडिकल सेंटर नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कतर मेडिकल सेंटर, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कतर वीज़ा सेंटर QVC, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो आपको QVC जो है ना वो एड्रेस मिल जाएगा। एक इस्लामाबाद में है और एक कराची में है। सिर्फ 2 जगहों पे आपको वहाँ पे मेडिकल करना पड़ेगा। मेडिकल भी तब आप करेंगे जब आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस आ जाए, जब आपका वीज़ा सिस्टम में आ जाए, जब आपका वीज़ा नंबर आ जाए, उसके बाद आपको मेडिकल करना पड़ेगा। तो जब आप मेडिकल करेंगे पाकिस्तान में और आप कतर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग फिर दूसरे कंपनी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, मतलब है कि आप काम कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो विज़िट वीज़े का है। तो विज़िट वीज़ो वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं विज़िट वीज़े पे कतर आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे अगर जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद मैं यहाँ पे काम कर सकूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेरा ख़ुद अपना भाई है यहाँ पे कतर में विज़िट वीज़े पे था, फैमिली विज़िट वीज़े पे, और उसको जॉब वगैरह सब कुछ मिल गई, लेकिन उसके पास कतर आईडी नहीं था तो उसको वापस जाना पड़ा। अभी भी वो पाकिस्तान में है, उसका अभी कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होगा, उसका वर्क वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद वो आएगा यहाँ पे फिर काम कर सकेगा। तो जितने भी लोग विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं, मैं आपके इल्म मालूमात के लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहन में ये रखें कि आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे कतर आईडी नहीं मिलेगी जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए, और आपका मेडिकल अपने ही मुल्क कतर वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद या कराची में होगा, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कतर में मेडिकल नहीं होता। वो बहुत कम केसेस होते हैं कि यहाँ पे मेडिकल हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत बड़ी जो है ना सिफारिश वगैरह चाहिए और बहुत बड़ा हाथ चाहिए, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है, वो स्पेशल लोगों के लिए होता है। तो जो जितने भी लोग हैं, आप जहन में ये रखें कि हम अगर विज़िट वीज़े पे आएंगे तो हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते जब तक हमारा इकामा ना लग जाए। तो इकामा लगने के बाद आप काम कर सकेंगे। इकामा आपको कब मिलेगा? इकामा आईडी होता है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड NIC होता है, इस तरह कतर का आईडी होता है। उसमें आपका नाम, आपके जो कंपनी का नाम है, आपका कतर आईडी नंबर और एक्सपायरी डेट और आपके जो है ना प्रोफेशन उसमें लिखा होता है, और वो 1 साल तक, 1 साल के लिए इशू होते हैं यहाँ पे। तो विज़िट वीज़ों के हवाले से तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विज़िट वीज़े पे आप यहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे, विज़िट वीज़े पे आप अप्लाई भी करेंगे जॉब के लिए, तो उसके बाद भी अगर आपको जॉब मिल भी गई फिर भी आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अगर आपकी मेडिकल पाकिस्तान में नहीं हुई, आपको वापस जाना पड़ेगा। ये तो है विज़िट वीज़ों की बात। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास 3 महीने का वीज़ा है, या बोलते 6 महीने का, 9 महीनों का। तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपके पास जो भी वीज़ा हो, लेकिन अगर आपका मेडिकल पाकिस्तान में नहीं हुआ तो वीज़ा मुद्दत जो है वो ख़त्म होने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। तो ये थी आज की जो विज़िट वीज़ा है उसके हवाले से। दूसरा जो लोग क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर, वो है कि फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा अभी खुले है कि नहीं। तो जनाब, मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि फैमिली विज़िट वीज़े स्पेशल केसेस में लोगों को इशू हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली वो बंद है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारे विज़िट वीज़े बंद हैं। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद आपको फैमिली विज़िट वीज़ा मिल सकता है। कुछ लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। कुछ इस तरह ठोस जो सबूत देना पड़ेगा कि मुझे क्यों ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये फैमिली विज़िट वीज़ा भी आजकल बंद है, लेकिन
اسپیشل ریکویسٹ پہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جتنا میں نے سنا ہے. میں نے خود اپلائی نہیں کیا، لیکن جتنا میں نے سنا ہے کہ وہ کرتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپک وزٹ ویزوں کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قطر کے لیے ویزے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے. ویزا 1 سال کا ہوتا ہے یا 2 سال کا ہوتا ہے یا 3 سال کا ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کروں گا. اور لاسٹ میں ایک بار پھر آپ لوگ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جن کو بھی کچھ کویشچن پوچھنا ہے، جو واٹس اپ نمبر ہے اسکرین پہ، آپ اس پہ مجھے وائس میسیج کر سکتے ہیں. جب مجھے ٹائم ملے گا اس کے بعد میں رپلائی کروں گا. مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں واٹس اپ پہ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بار بار تنگ کرتا ہے پھر اس کو جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی جن کو سوال پوچھنے ہیں وہ واٹس اپ پہ وائس میسیج سینڈ کریں. مجھے ٹائم ملے گا اسی دن رپلائی کروں گا، اسی دن نہیں تو دوسرے دن رپلائی کروں گا. اگر دوسرے دن بھی رپلائی میں نے نہیں کیا تو تیسرے دن مجھے ایک ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں کہ ہم نے کویشچن کیا تھا، اس کا جواب دے. کل ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، 5 منٹ مجھے چاہیے. میں نے کہا جناب آپ کو جو بھی پوچھنا ہے آپ وائس میسیج بھیج سکتے ہیں. تو کچھ لوگ عجیب سوال کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ کا جو سوال ہوتا ہے جس ٹاپک کے حوالے سے ہوتا ہے صرف آپ وہ پوچھیں، اور میں اس کا انشاءاللہ جتنا میرے علم میں ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا. اور ایک اور بات، میں خود نہ ویزوں کا کام کرتا ہوں، نہ میں ایجنٹ ہوں، اور نہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے جو کہ ویزوں کا کام کرتے ہیں. تو برائے مہربانی مجھ سے ویزوں کا ڈیمانڈ نہ کریں. مجھ سے آپ یہ بھی ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں کسی ایجنٹ سے ہم کو ویزا لے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جن لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ویزا ایشو کرے یا ویزوں کا کام کرے، وہ اللیگل ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا بھی خطرناک ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو صرف معلومات دیتا ہوں، اور اس معلومات بیس پہ آپ لوگوں کو یہ بھی لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ میں ویزوں کا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اور بھی انفارمیشن شیئر کریں گے. جتنے بھی لوگوں کو میری ویڈیو پہنچتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب کو، اور اس کے ڈسکرپشن میں یا فرسٹ کمنٹ میں آپ کو میرے فیس بک کا لنک بھی ملے گا. تو جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ میں فیس بک پہ اکثر شیئر کرتا ہوں جو جاب کے حوالے سے ہے. تو میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، لائک کریں، اور اپڈیٹ آپ کو پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.